مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تکلیف پہ، کسی پریشانی پہ جسے نصیب کر دے، اس صبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پورے جسم میں تکلیف تھی، بیماری پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ صبر کیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین ان کے پاس تشریف لائے اور آ کے عرض کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کچھ کہیے، کیا کہنا ہے، آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، میرے اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو جبرائیل امین نے حیرت سے عرض کی کہ آپ کا پورا جسم بیماری میں مبتلا ہے، اس کے باوجود آپ شکر کر رہے ہیں، شکر کس بات پہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب تھا کہ دونوں چیزیں جن سے اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے وہ صحیح سلامت ہیں، میری زبان بھی سلامت ہے، میرا دل بھی سلامت ہے۔ زبان سے بھی میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں اور دل سے بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہوں، اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو صبر کرتے ہوئے جب شکر کرتا ہے انسان تو بہت اعلیٰ مرتبے ملتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ عمران ابن حسین، حسین صاد سے ان کے نام میں آتا ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 32 سال تک بیمار رہے، 32 سال تک بیمار رہے، اور اس بیماری کی حالت میں بھی انسان اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، 1 ماہ بیمار رہ جائے تو دیکھنے والوں کو دور سے نظر آتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے۔ اگر سال بیمار رہے تو ہاتھ میں عصا پکڑا ہوگا، لاٹھی پکڑی ہوگی، اسے سہارے کی ضرورت ہوگی، کمزوری کی انتہا ہو جائے گی۔ لیکن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید ترین بیمار رہے، اور یہ بیماری ان کی عرصہ 32 سال پر محیط رہی، 32 سال تک بیمار رہے۔ لیکن ایک بات تھی کہ ان کا چہرہ اسی طریقے سے پر رونق تھا، چمکتا تھا، اللہ کے نور کے آثار ان کے چہرے پہ نظر آتے تھے۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا، ساتھیوں نے ان سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، آپ اتنے بیمار بھی ہیں لیکن آپ کے چہرے میں وہی شائستگی اور شگفتگی نظر آ رہی ہے، تر و تازہ چہرہ ہے آپ کا، بیماری کے آثار نظر نہیں آتے آپ کے چہرے پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے میں ایک لمحے کو بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں، اور جو تکلیف میرے اللہ کی طرف سے مجھے پہنچی ہے میں اس پہ صبر کیے ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، میں صبر کیے ہوئے ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا نصیب فرمائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ میں صبر کیے ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو اور صبر کرو، تو میں نے صبر کیا ہے۔ اور فرمانے لگے ان 32 سالوں سے اللہ کے فرشتے روز آ کے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو یہ صبر کیا ہے اس تکلیف پہ، اس پریشانی پہ، بیماری پہ، تو اس کا اجر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو میرے چہرے کی نورانیت کے ساتھ دے رہے ہیں، مجھ پہ رحم کر رہے ہیں، میرے دل کو سکون دیا اور میرا دل پرسکون ہے، اور دوسرا روزانہ اللہ کے فرشتے آ کے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ جس طرح شیخ سعدی کا واقعہ آتا ہے نا، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک میدان میں صحرا میں جا رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا
बर पलंगे सवार शेर के ऊपर सवारी करता हुआ आ रहा है। मैं झिझक के एक तरफ हो गया। उस शख्स ने मुझे आवाज दी कि सादी क्यों छुप रहे हो, सामने आओ। और तुम्हारी हैरत का जवाब यह है, तुम्हें हैरत जो हो रही है ना, शेर दरिंदा है, वो चीर फाड़ करने वाला है और मैं उस पर सवारी कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि जब बंदा अपने आप को अल्लाह के ताबे कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक़ात को उसके ताबे कर देते हैं। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।